السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن 14 ہجری کی بات ہے۔ ایرانی سپہ سالار رستم کی قیادت میں 82,000 کافر فوجیں تھیں، جبکہ مجاہدین اسلام جن کی تعداد 7 یا 8,000 تھی، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایرانی سرحد پر قادسیہ کے مقام پر جمع ہوئے تو رستم نے مسلمانوں کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ کہہ کر اپنا ایلچی بھیجا کہ تم فوجیوں میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے تبادلہ خیال کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، جو 30 سالہ جوان تھے اور فقراء صحابہ میں سے تھے۔ ان سے فرمایا، جاؤ اور اپنی وضاقتہ میں کچھ تبدیلی نہ کرنا، کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت اور شان بخشی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت اور شان طلب کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت سن کر اپنے دبلے پتلے اور لاغر و کمزور گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب رستم کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا نمائندہ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے تو اس نے اپنے ارد گرد حکماء اور وزراء اور فوجیوں کو اکٹھا کیا۔ وہ تمام کے تمام صف بندی کر کے تیار ہو گئے تاکہ ان کی یہ ہیئت دیکھ کر مسلمان نمائندہ مرعوب ہو جائے اور اچھی طرح گفتگو نہ کر سکے۔ علاوہ عظیم مسلم نمائندے کی آمد کی خبر سن کر رستم نے اپنی مجلس کو سونے کے تاروں سے کڑھے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجایا اور قیمتی یاقوت اور جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو رستم نے اپنے فوجیوں اور وزیروں کو انہیں اندر لانے کا حکم دیا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بوسیدہ کپڑوں میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہی داخل ہوئے اور ریشم کی مسندوں کے کناروں کو اپنے گھوڑے کے سموں سے روندتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ہتھیار، زیرہ اور خود تھا۔ سپاہیوں نے کہا، اپنے ہتھیار اتار دو۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں خود سے بغیر بلائے تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں، لہذا اگر تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تو ٹھیک، ورنہ واپس جاتا ہوں۔ یہ سن کر رستم نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو ایسے ہی آنے دو۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مسندوں کے اوپر اپنے نیزے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اکثر مسندوں کو نیزے کی انی سے پچھاڑتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ رستم اور اس کے سپاہیوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ یہ دنیا انتہائی حقیر اور ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اس کی حقارت اور ذلت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ناز و نعم اپنے ایک کافر بندے کے حوالے کر دیے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر بغیر کسی بچھونے کے سو جاتے تھے۔ جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رستم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تیرے پاس مہمان بن کر نہیں آیا کہ بیٹھوں، بلکہ ایک نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تمہیں جو بات کرنی ہے کرو۔ رستم نے ترجمان کی وساطت سے کہنا شروع کیا، اے اہل عرب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قسم میرے معبود کی، تم لوگوں سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ رومیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اہل فارس کی اپنی ایک تہذیب ہے، یونان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہندوستانیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے،
مگر تم اہل عرب جھگڑالو اور ضدی لوگ ہو، بکریوں اور اونٹوں کو ریگستان میں دوڑانے والے ہو، آخر تم لوگ کس نیت سے ہماری سرحد میں آئے ہو؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں اے بادشاہ، ہم ویسے ہی تھے جیسا کہ تم نے کہا ہے، بلکہ ہم اس سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہم جاہل تھے، گنوار تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بکریوں کو پانی پلانے پر جھگڑتے، اپنے قریبی عزیز کو معمولی بات پر قتل کر دیتے۔ ہمیں کسی نظام اور دستور کا کچھ علم تھا، اور نہ ہی ہمارے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز تھی۔ یہ کہہ کر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو تھوڑا سا جھٹکا دیا اور پھر رستم کی طرف مخاطب ہوئے۔ ان کی آواز بلند ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جائیں، دنیا کی تنگی و پریشانی سے نکال کر آخرت کی وسعت و فراوانی کی طرف لے جائیں، اور مختلف مذاہب کے ظلم و جوش سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ رستم غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، تم اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے جب تک اپنے سر پر میری سرزمین کی مٹی اٹھا کر نہ لے جاؤ۔ رستم نے حکم دیا کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا جائے۔ کسریٰ کے غلام نے حکم کی تعمیل میں مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا، جسے لے کر وہ تیزی سے مسلمانوں کے کیمپ میں واپس آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے منتظر تھے۔ دیکھا کہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر مٹی کا ٹوکرا ہے۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، آپ کو فتح مبارک ہو، دشمن نے اپنی سرزمین کی مٹی لڑائی سے پہلے ہی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ مسلمانوں نے بھی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، خیمے گونج اٹھے، آواز بلند ہوئی، یہ مٹی کا ٹوکرا فتح کی نشانی ہے۔ اگلا دن مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کا تھا۔ سورج کی شعاعیں کفر کی ظلمت کو مٹانے کے لیے روشن ہوئیں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کی صف اول میں نکلے۔ پھر مجاہدین اسلام اور دشمنان اسلام آمنے سامنے ہوئے اور دونوں میں جنگ شروع ہوئی۔ 3 دن تک گھمسان کا رن پڑا۔ اس مدت میں ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ایرانی فوجیوں کے سروں کو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی پہچان سے خالی تھے، مجاہدین اسلام کچلتے رہے اور کفار کے سروں کو اڑاتے رہے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام شکست فاش سے دوچار ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کی تلواروں کی جھنکار اور ان کے خنجروں کی چمک کی تاب نہ لا سکے۔ مسلمانوں کو تاریخ ساز فتح نصیب ہوئی۔ چوتھے روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے، جس نے 1000 سال تک لوگوں پر حکمرانی کی تھی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ کے محل میں سونے سے ملمع سازی کا کام دیکھا اور وہاں ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر اور مورتیوں کے نقش و نگار دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر بے اختیار رونے لگے اور قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرنے لگے، جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ یعنی فرعون اور اس کی جماعت بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا جس طرح بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔